بات سمجھانے کی صلاحیت کو بہتر بنائیں۔ سمجھانے کی صلاحیت کا 56% انحصار جسم کی حرکات و سکنات اور 37% آواز کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ گزشتہ 10 سال میں آپ کتنے اساتذہ سے پڑھ چکے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو یونیورسٹی کے طالب علموں سے تب ہی پوچھنا پڑتا ہے جب اس موضوع کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ 10 منٹ کی بحث کے بعد ہی سب اس بات پر متفق ہوئے کہ گزشتہ 10 سال میں 100 کے قریب استاد انہیں ملے ہیں۔ ان میں سے کچھ سکول، کالج اور کچھ یونیورسٹی میں ان کو پڑھا چکے تھے۔ اگلا سوال تھا کہ ان 100 میں سے کتنے ایسے اساتذہ ہیں جن کی آپ کو مکمل سمجھ آئی یا جن کو آپ بہترین استاد مانتے ہیں۔ پھر 10 سے 15 منٹ کی بحث اور غور و فکر کے بعد تمام طالب علم اس بات پر متفق ہو گئے کہ 2 یا 3 استاد ایسے تھے جن کو ہم بہترین استاد مان سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آخر ان 2 یا 3 اساتذہ میں کون سی بنیادی خوبی یا صفت تھی جن کی وجہ سے آپ ان کو بہترین استاد مانتے ہیں؟ جواب فوراً مل گیا کہ دراصل ان استادوں کو اپنی بات سمجھانا آتی تھی۔ آپ سکول، کالج یا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بے شمار اساتذہ اور پروفیسر جن کے پاس اعلیٰ ڈگری ہے اور وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں، لیکن ان کو اپنی بات سمجھانا نہیں آتی، جبکہ ہمیں بعض اوقات عام سے ٹیوشن سینٹر اور اکیڈمی میں کم تعلیم یافتہ استاد کی زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ کیوں؟ دراصل بات سمجھانا اور ابلاغ کرنا ایک صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ہر کسی میں موجود نہیں ہوتی۔ اس صلاحیت کا علم اور تعلیم یا ڈگری کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ بہت سے پی ایچ ڈی اس صلاحیت کے بغیر کلاسوں میں کرتب کرتے نظر آتے ہیں، اور کتنے ہی کم تعلیم یافتہ دیہاتی گاؤں میں بوڑ کے درخت کے نیچے شام کے وقت گفتگو کی محفل سجائے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا بات سمجھانے کی صلاحیت صرف جملوں اور لفظوں پر منحصر ہوتی ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ لفظ اور جملوں کا کردار صرف 7% ہے۔ 56% انحصار جسم کے حرکات و سکنات پر ہے اور 37% آواز کے اتار چڑھاؤ پر۔ اب یہ حقائق سامنے رکھیے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کئی ٹیچرز اور بعض لوگوں کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ المیہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہمارے ملک میں اساتذہ کو بھرتی کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی تعلیم اور علم کی جانچ ہو جاتی ہے، لیکن ان کو جس کام کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے، یعنی پڑھانا اور بات سمجھانا، اس صلاحیت کو چیک نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیے، قدرت نے جب کسی کام کا ٹیلنٹ کسی شخص کو نہ دیا ہو تو اس کے لیے کام بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر وہ ٹیلنٹ کسی میں موجود ہو تو اسے اپنا کام بھی کام نہیں لگتا، بلکہ وہ کام کو کھیل کی طرح انجوائے کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے 5 نسخے بتائیں گے جن سے آپ کی ابلاغ کی صلاحیت بڑھے گی۔ یاد رکھیے، ابلاغ صرف ٹیچرز کے لیے ہی ضروری نہیں، بلکہ عام شخص کو بھی اپنی بات سمجھانا آنی چاہیے۔ اگر آپ میں بات سمجھانے کی خوبی موجود نہیں، پھر بھی تھوڑی سی کوشش سے آپ اپنے ابلاغ کا معیار بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں کسی بھی فن کو سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ماڈلنگ یا کاپی کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ کسی کو اپنا رول ماڈل مان لیتے ہیں اور پھر اسی کے طریقہ کو استعمال میں لاتے ہوئے ہنرمند بن جاتے ہیں۔ آپ ایک لسٹ بنائیں اور ان تمام لوگوں کے نام لکھ لیں جن کی بات چیت کرنے کا انداز آپ پسند کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ وہ ٹیچرز ہی ہوں، اس لسٹ میں آپ کے دوست، فیملی ممبرز اور مذہبی اسکالر بھی ہو سکتے ہیں۔ لسٹ بنانے کے بعد ہر نام کے سامنے وہ خاص انداز لکھیے جس سے وہ اپنی بات کو آسانی سے سمجھا لیتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی آواز میں کشش ہو، اور یہ بھی ممکن ہے ان کے چہرے کے تاثرات سے لوگ سمجھ جاتے ہوں۔ آپ ان تمام تکنیکوں کو استعمال کریں۔ نمبر 2، اگر آپ موویز، ڈرامہ اور ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے ابلاغ سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب لوگ جو ہمیں
فلم، ڈرامہ یا ٹی وی پر نظر آتے ہیں، ابلاغ کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایک کردار بغیر کچھ بولے ہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ نفرت، محبت اور جذبات کے اظہار چہروں کے تاثرات اور باڈی لینگویج سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر بغور ان کا مشاہدہ کریں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ اگر ان کی آواز نہ بھی سنی جائے تو بھی مکمل کہانی اور بات سمجھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، جب لوگ بات چیت کر رہے ہوں تو ان کے چہرے کے اثرات اور جسم کی حرکات غور سے دیکھیں۔ آپ کو بہت سی ایسی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی جو وہ بول نہیں رہے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویجز بتا رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ ابلاغ کی صلاحیت کو سمجھ کر لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو فطری طور پر آپ ابلاغ کو بہتر کرنے کا بھی سوچنے لگتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امریکہ میں ان لوگوں پر 10 سال ریسرچ ہوئی، جو لوگوں کو ملتے ہی ان کے دل کا حال بتا دیتے ہیں یا پھر ان کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی موکل یا روحانی صلاحیت ہے، جبکہ ریسرچ نے ثابت کر دیا کہ دراصل یہ ان کا وہم ہے جو یقین کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، دراصل ان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے اور باڈی لینگویج کا مفہوم دینے کو صلاحیت ملی ہوئی ہے۔ وہ اسے کام میں لا کر لوگوں کے مستقبل کا حال بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، کہا جاتا ہے کہ ابلاغ کا سب سے پہلا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کسی معاملے یا فرد میں دلچسپی لیتا ہے تو غیر ارادی طور پر بار بار اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آنکھیں اگر کہیں متوجہ نہ ہوں تو یہ لاتعلقی کا اظہار ہوتا ہے۔ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں تو شرمندگی یا ادب کو ظاہر کرتی ہیں۔ چور کی آنکھ 100 آنکھوں میں شناخت کی جا سکتی ہے۔ محبت اور نفرت کا اظہار بھی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کی آنکھوں کو ضرور پڑھا کریں۔ آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ دنیا میں جتنی بھی شاعری محبت اور رومانس کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اس میں سے 70% شاعری میں محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ روحانیت میں آنکھوں کو روح کی کھڑکی بھی کہا گیا ہے، یعنی آپ کے اندر موجود روح آنکھوں کے راستے باہر جھانکتی ہے۔ نمبر 5، یاد رکھیے ہم اس صلاحیت کو بہتر نہیں کر سکتے جس کو مانیٹر اور پیمائش نہ کریں۔ آپ اپنی بات چیت کو ریکارڈ کر کے سنیں یا پھر آڈیو بنا کر اپنی گفتگو کو سنیں، آپ کو اس میں کئی خامیاں نظر آئیں گی۔ ان خامیوں پر ایک ایک کر کے کام کریں۔ کچھ عرصے بعد وہ خامیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی بات کرنے اور بات سمجھانے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے بات چیت کریں۔ بظاہر یہ ایک احمقانہ حرکت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کو اپنے چہرے کے تاثرات کا پتہ چلے گا اور آپ ان کو درست کر سکیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوست احباب کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ کے ابلاغ، چہرے کے تاثرات، الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ کو وہ چیک کریں۔ یہ کبھی مت بھولیے کہ محنت اور پریکٹس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ کبھی مت بھولیے کہ محنت اور پریکٹس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں۔ اب تک ہزاروں لیکچرز ڈیلیور کر چکا ہوں، لیکن ان کو ڈیلیور کرنے سے پہلے ہزاروں لیکچر سن بھی چکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی کسی بھی معاملے میں سنجیدگی ہی آپ کو کمال بناتی ہے۔ اگر آپ اپنی ابلاغ کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں تو آپ کے لیے مذکورہ بالا آسان ٹپس کو فالو کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ آج ہی دنیا کے بہترین ابلاغ کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہونے والے لوگوں کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔